نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین اعزام، میں سب سے پہلے اپنے عزیز مولانا حماد انور قاسمی صاحب زید کو ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیں۔ پروردگار نے ان کو ایک دینی مدرسے کا محتمم، ایک دینی مدرسے کا معلم بھی بنایا ہے اور دوسری جانب پنجاب کالج کے پرنسپل بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ دیندار طبقے کے ساتھ تعلق، دنیا دار طبقے کے ساتھ تعلق۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ الفتلوم میں شیخ الحدیث تھے، گکھڑ کی جامع مسجد میں خطیب امام تھے، صبح درس دیتے تھے، اور پھر نارمل سکول میں او ٹی اور سی ڈی کے طلباء کو جا کر پڑھاتے تھے۔ پروردگار نے دوہری ذمہ داری ان سے دی اور اس کی وجہ سے پروردگار نے ان کے اعزاز، اکرام، شرف، بزرگی میں جو اضافہ فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ درجہ، اس میں سے کچھ حصہ میرے عزیز حماد انور قاسمی صاحب کو بھی عطا فرمائے۔ جامع فاروقیہ کا یہ سالانہ پروگرام ہے۔ یہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، ناظرہ، حفظ، ترجمہ، درس نظامی۔ یہ قرآن کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کے لحاظ سے اس کلام کے اندر پروردگار نے شخصی اخلاق کو سدھارنے، درست کرنے کے اصول بھی بتائے، خاندانی اصول بھی بتائے، معاملات بھی بتائے، بین الاقوامی طور پر معاملات کو طے کرنے کے اصول بھی بتائے۔ یہ جامع کتاب ہے، اس کی جامعیت اور پھر یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کا دیکھنا برکت کا باعث، اس کا پڑھنا برکت کا باعث، اس کا سننا برکت کا باعث، اور اس پر عمل پیرا ہونا برکت کا باعث، اور اس کے نظام کو نافذ کرنا یہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد ہے۔ قرآن کریم صرف غلاف میں لپیٹ کر سنبھالنے کے لیے نہیں، میرا ایمان ہے لپیٹ کر رکھنا بھی برکت کا باعث ہے۔ لیکن قرآن کریم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دور آئے گا،
فتنے ہی فتنے ہوں گے اور معاشرہ فتنوں کے اندر لپٹا ہوا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میرے دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے پوچھ لیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان فتنوں سے نکلنے کی صورت کیا ہو، بچنے کی صورت کیا ہو، کیسے آدمی ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے گا، اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سن کر فرمایا کتاب اللہ، سبحان اللہ، فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہوگا اللہ کی کتاب۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا من قال بہ صدق، جس آدمی نے قرآن کریم کے مطابق بات کی اللہ کے ہاں وہ سچا شمار ہوگا۔ من عمل بہ اجر، جس آدمی نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا اس کو اجر دیا جائے گا۔ من حکم بہ عدل، جس آدمی نے قرآن کریم کے مطابق انصاف کیا، حکومت چلائی، وہ آدمی دنیا کے اندر عادل شمار ہوگا، عدل کرنے والا ہوگا۔ من دعا الیہ ہدی الی صراط المستقیم، جس نے قرآن کریم کی جانب دعوت دی وہ صراط مستقیم پر گامزن سمجھا جائے گا، اس کو من جانب اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال بہ صدق، جس آدمی نے قرآن کریم کے مطابق بات کی اس آدمی کو عند اللہ سچا کہا جاتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو سچا کہیں۔ آج دنیا میں سب سے سچی کتاب قرآن کریم ہے، لیکن شک ڈالنے والوں نے مسلمانوں کو یوں شک کے اندر ڈال دیا۔ میں کہا کرتا ہوں ہماری حالت اس بھولے بھال آدمی کی ہے جو بھولا بھال دوسروں کی باتوں میں ان کے برگلانے میں آنے کے بعد اپنا نقصان کر بیٹھا۔ کہتے ایک بھولا بھال آدمی تھا، منڈی گیا، بکرا خریدا، بکرا خرید کر لا رہا ہے، راستے میں اس کو راہدر مل گئے، چور مل گئے، ڈاکو مل گئے، انہوں نے آپس میں ساتھ بات کی، ساتھ بات کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اس سے یہ بکرا ہم نے لینا ہے، ہاتھا پائی بھی نہ ہو اور بکرا بھی نہ ہو۔ آپس میں ساتھ بات کر، ساتھ بات کے نتیجے میں وہ مختلف راستوں میں کھڑے ہو گئے۔ ایک کے پاس سے گزرا کیا لگا، اس نے بکرا لیا، کندھے پر اٹھایا ہوا، کہتا ہے بڑا سونا کتا ہے، یہ کتا بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ کہنے لگا کتا تو نہیں تو بکرا ہے۔ آگے چلا، آگے دوسرا کھڑا تھا، کہنے لگا یہ کتا بیچنا ہے۔ کہنے لگا کتا تو نہیں، یہ تو بکرا ہے، میں تو بکرا لے کر آیا۔ آگے گیا، تیسرا کھڑا تھا، کہنا کتا جو ہے نا اس کو گلے میں سنگلی ڈال کر کھینچ کر لے جایا جاتا ہے، کندھے پر اٹھا کر نہیں لے جایا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بکرا ہے، کتا تو ہے نہیں۔ آگے گیا تو چوتھا بھی کھڑا تھا، کہنے لگا ویکھی کتا جو ہے نا کاٹ کھاتا ہے، کہیں تیرے کان کو کاٹ نہ سکے۔ اس نے کتے کو وہیں پھینکا اور بھاگ گیا۔ ہمارے ساتھ بین الاقوامی سازش کرنے والوں نے، امریکہ نے، روس نے، کینیڈا نے، برطانیہ نے، کہ یہ تمہاری کتاب جو ہے یہ فرسودہ نظام، نعوذ باللہ، ایسے انداز کے ساتھ ان کی ذہن سازی کی کہ ہمارے سیاستدان برملا کہتے ہیں کہ آج کا معاشرہ جو ہے یہ قرآنی نظام کے لائق نہیں۔ استغفر اللہ، یہ آج کی سوسائٹی کے ساتھ پھٹنے بیٹھتا ہے۔ آج کا نظام صوفی ہے، آج کا نظام انسانی حقوق کا ہے۔ بے نظیر نے کہا تھا کہ یہ اسلامی حدود جو ہے
چور کو اس کا ہاتھ کاٹنا، شرابی کو درے مارنا، یہ سزائیں انسانی حقوق کے منافی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر۔ ان تمام چوروں ڈاکوؤں کے کہنے پر ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے سیاستدانوں کی ذہن سازی یوں کی گئی، جس مسئلے میں کہ انسانی عقل اس کو خباثت قرار دیتی ہے، اس کو بھی جائز قرار دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دور آئے گا لوگ زنا کو زنا نہیں سمجھیں گے، بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھیں گے، لوگ ناچ گانے کو برا نہیں سمجھیں گے، اور موسیقی کے آلات کو برا نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ ان کی ذہن سازی یہود و نصارہ سردار کے ساتھ کر دیں گے۔ اور خود اپنے بارے میں فرمایا، انما بعثت، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں لمحق المزامیر، تاکہ میں گانے بجانے کا آلات کو توڑوں۔ اب ایک جانب ہمیں جو سبق دیا گیا یہود و نصارہ کی جانب سے، ایک جانب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا اختیار کرنا ہے؟ پروردگار نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، واتبع ما یوحی الیک من ربک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی پیروی کریں جو وحی کے ذریعے سے آپ پر اتاری گئی آپ کے رب کی جانب سے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہیں، ہم نبی کے امتی ہونے کے لحاظ سے خود کو پابند کیوں نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر لازم اللہ کی کتاب کی پیروی ہے، نبی کی سنت کی پیروی ہے، فقہائے امت کے بتائے ہوئے اصولوں کی پیروی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہے۔ میں علماء سے معافی مانگتا ہوں، ان سے معذرت کے ساتھ۔ آج جس طرح ایک عام مسلمان بول بال آدمی کی حیثیت میں گزارا کر رہا ہے، میرے یہ علماء بھائی بھی بول بال آدمی کی حیثیت میں معاشرے کا اندر ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا، اور اپنے نائبوں کے لیے اللہ کی جانب سے اصول بھی ہے۔ نائب کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی دکاندار ہے، وہ اپنے تھوڑی دیر کے لیے تفریح کے لیے گیا، اپنا نائب بٹھا دیا اور دکان کی پوری ریٹ کی لسٹ جو ہے اس کو دے دی کہ دال اتنے کی ہے، چینی، اگر وہ اس ریٹ کی بجائے کسی دوسری دکان کا ریٹ لے کر اس کی دکان چلاتا ہے، یہ نائب نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ لیتا ہے تو دکان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے، اگر کم لیتا ہے تو دکان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو، آدم علیہ السلام کو اور مکلف مخلوق میں سے انسانوں کو پروردگار نے خلیفہ بنا کر بھیجا۔ خلیفہ بنانے کے ساتھ ایک قانون دے دیا، ضابطہ دے دیا، یہ ہے، اس کے مطابق چلو گے تو نیابت ہے، اور اس کے خلاف چلو گے تو نیابت نہیں بغاوت ہے۔ اللہ آدم کو، آدم کی اولاد کو خلافت کے لیے بھیجا، نیابت کے لیے بھیجا، لیکن اگر کوئی بغاوت کرتا ہے، اگر پاکستانی قانون میں بغاوت کی سزا پھانسی ہے، اللہ کیوں پھانسی نہیں دی؟ اللہ کیوں سزا نہیں دی؟ اس لیے حق یہ ہے جو قرآن کریم پروردگار نے بھیجا ہے، اسی قرآن کریم کے مطابق آدمی تعلیم۔ یہ حضرات دیکھیں، قرآن کریم پروردگار کی جانب سے ضابطہ ہے، اس ضابطے کو دنیا میں نافذ کرنا یہ عملی سیاست ہے، کیونکہ سیاست کہتے ہیں عوام الناس کے لیے، دنیا میں رہنے والوں کے لیے زندگی کو آسان بنانے کا طریق رائج کرنا، اور قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی اصول نہیں بتاتا۔ اس میں بچوں کو اخلاق سکھائے گئے، جوانوں کو اخلاق سکھائے گئے، عورتوں کو اخلاق سکھائے گئے، خاندانی اصول بتائے گئے،
بین الاقوامی طور طریقہ سکھایا گیا، اسی کو تو سیاست کہتے ہیں۔ یہ میرے بھائی کو کہتے ہیں ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں۔ تسوقهم الانبیاء، پہلے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، وہ صرف تورات کو پڑھ کر نہیں سناتے تھے، تورات کے مطابق دنیا کے اندر نظام قائم کرتے تھے۔ صرف انجیل پڑھ کر نہیں سناتے تھے، انجیل کے مطابق دنیا کے نظام کو چلاتے تھے۔ ہمارا حق یہ ہے قرآن صرف پڑھ کر نہ سنائیں، قرآن صرف اس کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اس پر عمل پیرا ہو سکے اور اس کو عملی طور پر نافذ کر کے۔ قرآن کریم کا اصل مقصد پروردگار نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس۔ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کے درمیان اس کے نظام کو رائج کیا جائے، اس کے مطابق حکومت کی جائے، اس کے مطابق فیصلہ جات کیے جائیں۔ یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے۔ علماء کرام، ہر مسلمان اپنے آپ کو سیاسی سمجھے، اور میرے تبلیغی بھائی جو ہیں میرے نزدیک سب سے بڑے سیاسی لوگ ہیں۔ کیوں؟ سیاست کا معنی ہے اصلاح عوام کے لیے، عوام کی درستگی کے لیے اقدامات کرنا۔ جو کلمہ سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا طریق بتاتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر اصلاح کرنے والا کون ہے؟ اسی اصلاح کا نام تو سیاست ہے۔ لیکن آپ کہ سیاست الگ ہے، دین الگ ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دنیا میں سیاست چاہیے، چنگیزی نہیں چاہیے۔ چنگیز خان نے ظلم کیا تھا، ظالمانہ انداز اختیار کیا تھا۔ اسلام کا نظام عادلانہ ہے، اس لیے اس کے مکمل نفاذ کی کوشش کرنی چاہیے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب حکومت پر قبضہ کیا، اس دور میں اس کے جتنے بھی بڑی بڑی آبادیوں کے سربراہ جو تھے ان کو مقرر کیا گیا۔ کسی کو ایک صوبے کا، جیسے ہمارے ہاں صوبے کے ڈی سی ہیں، گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے خدا داد صلاحیت کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے ان پر زبردستی نہیں کی، بلکہ ان کے لیے ایک خاص انداز اختیار کیا۔ وہ کیا؟ جس علاقے میں جاتے ہیں اس علاقے کے سربراہ کو کہتے ہیں آپ مجھے وضو کرا۔ دوسرے علاقے میں جاتے ہیں آئے ذرا میرے ساتھ روزہ افطار کر، اور پھر اس سے پوچھتے بتا وضو کے فرائض کتنے ہیں، شرعی طور پر وضو کرنے کا طریق کیا ہے؟ نہیں بتا سکتا تھا تو کہتے عجیب بات ہے، مسلمان بھی ہو اور مسلمانوں کے علاقے میں سربراہ بھی ہو، تمہیں وضو کرنے کا طریق نہیں آتا؟ افطار کیسے کرنا ہے بھائی؟ روزے کے فرائض کیا ہے؟ روزہ کس طرح مکمل کرنا ہے؟ پوچھتے، نہ بتا سکتا تو اس کو ڈانٹتے، عجیب بات ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہو کر تجھے پتہ نہیں روزہ کس کو کہتے ہیں، روزے افطار کی فضیلت کیا ہے، اور روزہ کب افطار کرنا ہے، تجھے یہ بات۔ اس کا فائدہ یہ ہوا اگلی دفعہ جب چکر لگایا وہ نماز کے مسائل کو واقف تھا، وہ افطار کے مسائل سے واقف تھا، ہر ایک نے اپنی اپنی اصلاح کی۔ کاش 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 ہمیں ایسا حکمران ملے۔ عالمگیر جو خیبر خان پختون کے وزیر اعلیٰ سے کہا ذرا مجھے وضو کرا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے کہے آجا میرے ساتھ افطار کر، کسی کو کہتا ہے ذرا میرے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھا، تجھے کھانے کا طریقہ۔ کاش ہمیں ایسا حکمران مل جو اپنی فراست کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خدا داد صلاحیت کے ساتھ ان حضرات کی اصلاح کریں۔ ورنہ یہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے
اسی طرح یورپ کی تہذیب کے دلدادہ، ان کو کیا معلوم ایک عالم کی قدر کیا ہے، ایک حافظ کی قدر کیا ہے؟ حافظ کی قدر اللہ سے پوچھو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی قدر اللہ سے پوچھو۔ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے فی سبیل اللہ 1000 آیت کی تلاوت کی، قیامت کے دن وہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سبحان اللہ، اس کا مرتبہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ حضرات بیٹھے ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں ان کے سامنے بیٹھ سکوں، لیکن ان حضرات کی برکت سے مجھے یہاں بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ پروردگار مجھے بھی ان کے رنگ میں رنگ جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انبیاء کرام کا ساتھ نصیب ہوگا اس کو جس نے فی سبیل اللہ 1000 آیت کی تلاوت کی۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا فرمائی، میں اپنے دل کی تسلی کروں، جو معلم حضرات ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دینے والے، درس نظامی کی تعلیم دینے والے، ترجمہ پڑھانے والے، اگر اپنا ہاتھ بلند کر کے مجھے بتا دیں کہ کتنے ہیں اس مجلس میں معلم حضرات۔ مبارک ہو ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے معلمین کے جو دعا فرمائی، اللہم اغفر للمعلمین، اللہ میرا ایمان ہے پاک پیغمبر کی دعا کو خدا رد نہیں کرے۔ معلمین جن کو آج کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، ہم اللہم اغفر للمعلمین، معلمین کو معاف کر دے، وَعَطِلْ اعمارہم، ان کی عمروں کو لمبا کر۔ سبحان اللہ، ہم تو آج دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حماد احمد قاسمی صاحب کی عمر دراز کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، یا اللہ عدل اعمارہم، ان کی عمروں کو دراز فرما۔ اگلی بات، اللہم بارک، اللہم بارک فی کسبہم و معاشہم، یا اللہ میرے قرآن کی تعلیم دینے والے، میری حدیث کی تعلیم دینے والے معلمین کی کسب میں، ان کے گزارے زندگی میں برکت عطا فرما۔ یہ حضور کی برکت کا، دعا کی برکت کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ میں ایک معلم ہوں، پروردگار میں طلبہ بھیجتا ہے پروردگار، ان کو کچھ بیٹھ کر اپنے اساتذہ کا سبق سناتے ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ، بفضلہ، میرے پاس بعض لوگ اپنی شکایات لے کر آتے ہیں۔ ہمارے محلے میں یہ پروفیسر صاحب تھے، اچھی بڑی بڑی تنخواہ، میاں بیوی دونوں، ایک ٹیچر تھے ایک پروفیسر، دونوں، ایک بچی ان کی۔ بعض دفعہ وہ آپس میں جھگڑنے کے بعد ہمارے گھر میں آتے، مسئلہ پوچھتے، لڑائی ہو گئی ہے، بھائی کیوں لڑائی ہوئی ہے؟ یہ خرچے سے لڑائی ہو گئی۔ اللہ کے بندے تیری تنخواہ کتنی ہے؟ تیری بیوی کی تنخواہ کتنی ہے؟ دونوں تنخواہوں کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں چلتا۔ وہ مجھ سے پوچھتے تمہاری تنخواہ کتنی ہے، میں نے اس کو تنخواہ بتائی، بچوں کی تعداد بھی بتائی، مہمانوں کا آنے جانے کا سلسلہ بھی بتایا۔ وہ کانوں کو ہاتھ بگاڑنے والا کہنے لگا کہ کیسے گزارا کر سکتا، کیسے گزارا کر۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، اللہم بارک فی کسبہم و معاشہم، فی کسبہم۔ اور دوسری جانب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بعد فرمایا، اللہ اعن العلماء، علماء کو غنی کر دے،
بے پرواہ کرتے لیکن آپ کے لیے اور میری دعا وقت تیرے معلمین یا اللہ معلمین جو اساتذہ ہیں ان کو فقیر نہیں رکھتا وجہ بیان فرمائے لأنه اذا کثرت اموالهم ترکوا التعلیم اگر ان معلمین کے مال میں اضافہ ہوا یہ مال کی جانب متوجہ ہو جائیں گے تعلیم کو چھوڑ دیں گے اس لیے آپ نے معلمین کے لیے وہی دعا فرمائی جو اللہ کرانے کے لیے تھی اللہم اجعل قوت آل محمد رزق آل محمد قوتا پروردگار میرے گھر والوں کی خوراک میرے گھر والوں کا ذریعہ معاش ضرورت کے مطابق بنا دے معلمین کے لیے بھی کہا اللہم افطر یا اللہ کو فقیر نہیں رہنے مال میں اتنے اضافہ نہ ہوگا وجہ لأنه اذا کثرت اموالهم جب ان کے مال زیادہ ہوں گے ترکوا تعلیم یہ تعلیم کو چھوڑ دیں گے لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ان کی گزر اوقات میں ہو اعزاز میں ہو اکرام میں ہو یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں معلمین جتنے ہیں سب کے آنے سے پہلے دعا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا دور اس کا ذکر فرمایا جب میں نے یہ پوچھا حضور من مخرج آپ نے فرمایا جو کتاب اللہ کو تھامے رکھے گا وہ فتنوں سے بچ جائے گا دجال کے فتنے سے بچے گا اور اسی طرح شیطان کے فتنے سے بچے گا میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے معلمین اپنے علماء طلباء کو طالبات کو معلمات کو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات دیکھیے ہمارے بزرگوں میں ایک مفسر گزرے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر دی وہ اپنے طالب علمی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک جگہ ہم ایک استاد کے پاس پڑھتے تھے ہمارے اخراجات ختم ہو گئے خرچ کرنے کو کچھ چیز نہیں تھی علاقے کے لوگ ہمارا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے اس لیے ہم نے وہ علاقہ وہ دیہات چھوڑنے کا ارادہ کیا لیکن استاد اتنا قابل تھا کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا جب یہ اپنے بستر اٹھا کر سامان اٹھا کر جانے لگے ایک دکاندار جس دکاندار سے وہ سودا لیا کرتے تھے اس کے پاس سے گزرے اس نے کہا کیا ہوا تمہیں کہنے لگے جی اخراجات نہیں ہیں علاقے کے لوگ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کھانے پینا بھی لازم ہے اس لیے تعلیم کو جاری رکھنے سے قاصر ہیں ہم اپنے علاقے میں وہ کہنے لگا تم ٹھہرے رہو تمہارے اخراجات میں جب معلوم کیا تو پتہ چلا وہ تو یہودی ہے مسلمان طالب علم غیرت میں ہیں کہنے لگے ہم اپنی تعلیم کی خاطر کسی یہودی کا احسان اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتے مسلمان ہوتا تو الگ بات تھی یہ تو یہودی ہے آج بہت سے لوگ ہماری حکومت میں بیٹھنے والے پارلیمنٹ سے تعلق رکھنے والے انہاں مولویوں کا دماغ خراب امریکہ کے اندر سارے اخراجات دیں گے مدرسے چلانا سے وہ کیوں نہیں دے دیں ایک آدمی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یار سیمنٹ بجری سریا اینٹیں دو کچھ پیسے کوئی 5 دیتا ہے کوئی 10 دیتا ہے کوئی 50 دیتا ہے اور جس کو اللہ نے پروانی دی ہے وہ پوری مسجد کی تعمیر کر دیتا ہے یہ مانگ کر گزارا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں امریکہ کے پورے اخراجات برداشت کرنے کو ہم کیوں امریکہ کا احسان اپنے ساتھ میں وفاق المدارس العربیہ کے سرکردہ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے امریکی امداد کو ٹھکرا دیا تھا تم پاکستان کی باقی ضرورتوں کو پورا کرو لیکن دین کے معاملے میں تعلیم کے معاملے میں ہم تمہاری ایک پائی استعمال کریں میرے والد صاحب نے دروس میں ذخیرۃ الجنان میں ایک واقعہ رکھ دیا کہتے ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے حضرت مولانا حسین علی صاحب حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سبق تھا سبق شروع ہونے سے پہلے ایک طالب علم نے ایک اخبار کا تراشا دے دیا
उस तराशे में ये था कि रूस ने पेशकश की है अफगानिस्तान को कि हम तुम्हारे तलबा को पढ़ाने के लिए साथ भेजने के लिए तैयार हैं और तुम अपने तालिब इल्म जो हैं ये रूस भेजो, हम उनके अखराजात बर्दाश्त करेंगे। जब वो तराशा पड़ा मदनी रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो कतार लोग कहने लगे जाहिर शाह अकल से काम नहीं लिया तुमने। उस वक्त जाहिर शाह था अफगानिस्तान का। तूने अकल से काम नहीं लिया इसलिए कि गैर कौमें जब मदद करती हैं तो अपना मफाद लेती हैं। रूस अगर तुम्हारे तलबा को पढ़ाएगा, हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में वो वज़ीर आला थे, जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने बताया कि काबुल के एक आदमी ने अपने बेटे को गोली मार दिया। क्यों भाई? वो कहने लगा मेरी शादी करो। बाप ने कहा ठीक है शादी करते हैं। कहने लगा किसी और से नहीं करूंगा, अपनी सक्की बहन से शादी। ये थे असरात रूसी इमदाद के। आज तुम IMF की इमदाद पर बड़े फख्र के साथ बगले बजाते हो। इस इमदाद ने हमारी घरेलू औरतों को माए नंगा कर दिया। तायला होती उस रिज़्क़ तमौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में हो। उस इमदाद पर लानत जो मेरे बच्चों का दवा खराब। लानत उस इमदाद पर जो मेरी बहनों को नीम बरेला हालत में सड़कों पर निकलने का सबक दे। इसका एक ही हल है, मदारस के साथ कायम है, मसाजिद के साथ कायम है, कुरान करीम के साथ अपना रिश्ता कायम रखो। ये है फितरों से निकलने का सूरत। मैं तमाम मुअल्लिमीन को मुबारकबाद भी देता हूँ। अपने अजीज हम्माद अनवर कासमी साहब के लिए परवरदिगार के इल्म में, अमल में, सेहत में, जिंदाहियत में, वक़ार में और उनकी दीनी खिदमत में परवरदिगार तरक्की नसीब फरमाए। मैंने जो आयत पढ़ी हादा किताब अंज़लनाहु, दुनिया में बसने वालों ये किताब मामूली नहीं है, हमने उसको उतारा। मुबारकन बरकत वाली है, जिसका देखना बरकत, जिसका पढ़ना बरकत। लेकिन असल इसका मकसद दुनिया को शिर्क से पाक करना, बिदअत से पाक करना, रसूमात बातिला से पाक करना, मुआशरे की पाकी इसका मकसद है। और ये उसके निज़ाम को कायम करने का साथ फरमाइश ने उतारा यदब्बरू आयात ही बड़ी यतज़क्कर उलुल अलबाब, ताकि इसकी आयात में गौर करें, इसकी आयात को पेश नज़र रखकर नसीहत हासिल करें। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम का जो हाशिया लिखा है उसमें फरमाया, यहाँ परवरदिगार ने दो कलमे इस्तेमाल फरमाए, तदब्बर और तदब्बर। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दो सलाहियतें रखी हैं, इल्मी सलाहियत और अमली सलाहियत। यहाँ परवरदिगार ने इंसानों से तकादा किया है अपनी इल्मी सलाहियत भी किताबुल्लाह के लिए खर्च करें, अपनी अमली सलाहियत भी किताबुल्लाह में। इसलिए मैं अपने जवानों से देखिए भोले भाल का किरदार मत अदा। उलमाए किराम सिर्फ कुरान करीम के अल्फाज पढ़ाना मकसद नहीं है, कुरान करीम के निज़ाम को नाफिज करना असल मकसद है। आप सियासी हैं, क्यों अपने आप को सियासत से दूर साबित करके? ये सियासी नहीं, ये चंगेज खान की औलाद हैं जो हमारे सरों पर मुसल्लत है। असल ये कुरान करीम के निज़ाम को नाफिज वही नाफिज कर सकेगा जिसको पता हो ज़ालिकल किताब का माना क्या है, ला रैब फीह का माना क्या है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम का माना क्या है। जिसको पता ही नहीं वो क्या नाफिज करेगा? इसीलिए आप हज़रात से मेरी गुजारिश ये है, अल्लाह ने उलमा के पास बैठने का मौका दिया है, इसको गनीमत समझें।
उलमा से फ़ायदा उठाएं, कुरान करीम की तालीम के साथ अपने आप को वाबस्ता करें और इस कुरान करीम को पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ उसके निज़ाम के निफाज की कोशिश करें। अल्लाह मुझे भी आपको भी तौफीक नसीब फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।